كثيرا طيبا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبه المصطفى أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ترفع للميت بعد موته درجة فيقول أي ربي ما هذا فيقال ولدك استغفر لك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ حمد و صلات کے بعد مقتدر، معزز، سیاسی، مذہبی، سماجی شخصیات اور ہمارے ڈسٹرکٹ سدنتی اور خاص طور پر ہمارے اس حلقے کے بسنے والے غیور مسلمانوں، آج ہم اور آپ برادر اکبر جن کی زندگی کا مختصر خاکہ مجھ سے پہلے علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ زندگی کو ایسا گزارا کہ نہ کبھی کسی کے بارے میں کوئی ان کے دل میں کوئی کسی چیز کی طلب ہوئی، ہمیشہ خیر کے کاموں میں ہم نے ان کو سب سے آگے پایا۔ اپنا گھر ہو یا پرایا گھر ہو، اپنی برادری ہو یا کوئی اور برادری ہو، جہاں جہاں ان سے ہو سکا ہر ایک کی مدد کے لیے یہ سب سے آگے نظر آتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہو، اس کی سوچ پازیٹیو ہو، اس کا مائنڈ پازیٹیو ہو اور ہمیشہ دوسروں کی خیرخواہی کے بارے میں سوچتا ہو۔ اب جانتے ہیں کہ ہم سب بھائی بھی اور خود ان کے جو سگے بھائی ہیں تقریباً زندگی کا اکثر حصہ گھر سے باہر گزارا ہے، گھر کی ذمہ داری تقریباً انہی کے سپرد ہوتی تھی، اور سردی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، سردی کی صعوبتوں کو بھی برداشت کر کے، گرمی کی مشقتوں کو بھی برداشت کر کے، سفر کی مشقتوں کو بھی برداشت کر کے تراڑکھل تک جانا ہو، بلوچ تک جانا ہو، پلندری تک جانا ہو اور دیگر شہروں تک جانا ہو، ہمارے یہ بھائی ہر ایک کے کام کے لیے ہمیں وہاں پر نظر آتے تھے۔ اور جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، ساری زندگی محنت اور مزدوری کی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے یہ عملی طور پر ہمیں مصداق نظر آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے جو کماتا ہے وہ رزق جو اس نے کمایا، خود بھی کھایا، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلایا، اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا، صرف اس لیے کہ کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے، ایسا محنت کش فرمایا کہ کوئی معمولی شخص نہیں ہوتا، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو اللہ کا دوست اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمانے والے کو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں۔ تو ہمارے یہ برادر اکبر ساری زندگی اپنے ہاتھوں سے باقاعدہ پتھر توڑ کر، محنت کر کے، مزدوری کر کے کماتے رہے، اور ان کی زندگی یہیں پر محیط نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک بیٹے کو انہوں نے اپنی زندگی میں دین کے لیے وقف کیا تھا، حافظ شاہد مرحوم جن کا پہلے انتقال ہو چکا ہے، اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بھی بنایا۔ اور اللہ کے حبیب کا یہ فرمان ہے کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے نیک اعمال کا سلسلہ، دنیاوی معاملات کا سلسلہ بظاہر ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ انسان دنیا سے جائے پھر بھی اس کو ان اعمال کا نفع پہنچتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ نفع دیتا ہے، کوئی مسجد بنائی، کوئی ریلیف کا کام کیا، اور اسی طریقے سے علم نافع، فرمایا کہ اپنی اولاد کو ضروریات دین کا علم سکھایا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مزید آگے بڑھ کر حافظ قرآن بنایا، قاری قرآن بنایا، عالم قرآن بنایا، مفتی شرع بنایا، اس کا بیٹا دین کو پڑھتا گیا، آگے اس کی ترویج و اشاعت کرتا گیا، تو اس کا ثواب فرمایا کہ اپنے بیٹے کو دین کو لیے وقف کرنے والے کی روح کو قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ پھر ایسی نیک اولاد چھوڑ کر بندہ فرمایا تیسری چیز جائے
کہ وہ اولاد جب دنیا سے بندہ جائے، آج دیکھ لیں پاکستان کے چاروں صوبوں میں بشمول آزاد کشمیر کہ ابھی کفن میلا نہیں ہوتا، لوگ دارالافتاء میں استفتاء لے کر پہنچ جاتے ہیں مفتیان کرام کے پاس، ابھی سوئم کی تقریب نہیں ہوتی کہ ہمارے والد کی یہ پراپرٹی ہے، یہ جائیداد ہے، بیٹوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اس کی شرعی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو یہ تربیت کا فقدان ہوتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر کے دنیا سے جائیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری اولاد ہمارے جانے پر ہماری پراپرٹی پر لڑائی جھگڑے نہ کرے، بلکہ ہمیشہ ہمارے لیے استغفار کرتی رہے، دعائے مغفرت کرتی رہے، ایصال ثواب کرتی رہے۔ تو انہوں نے بھی ایسی ہی زندگی گزاری، ہمارے جتنے بھی بزرگ حضرات گزرے ہیں انہوں نے بھی ایسی ہی زندگی گزاری، تو ہمیں بھی ایسی ہی بہترین زندگی گزارنی چاہیے۔ یاد رکھیں، نماز جنازہ سب جانتے ہیں فرض کفایہ ہے، ایک شخص بھی ادا کرے گا سارے محلے کی جانب سے ادا ہو جائے گا۔ نماز جو پنجگانہ ہے وہ فرض عین ہے۔ نماز جنازہ اگر ہم نے کسی وجہ سے نہیں پڑھی تو شرعاً قیامت کے دن ہم سے پوچھا نہیں جائے گا، لیکن نماز پنجگانہ میں اگر ہم نے کوتاہی کی تو قیامت کے دن حدیث کے مطابق سب سے پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا۔ تو آج ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنی مساجد کو آباد کرنا ہے۔ ہم مساجد بڑے ذوق و شوق سے بنا لیتے ہیں، لیکن اس کو جب آباد کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو ہم گھروں میں ہوتے ہیں، پورا دن کام کر رہے ہوتے ہیں، کٹائی کا موسم آتا ہے، لوگ کہتے ہیں پورا دن ہم نے گھاس کاٹا ہے اور باقاعدہ گندم کی کٹائی کی ہے، مکئی کی کٹائی کی ہے، یا پورا دن بازار میں گھوم رہے ہوں، رمضان آئے تراویح کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ بعض ہٹے کٹے لوگ رمضان کے تقدس کو مزید پامال کرتے ہوئے روزے نہیں رکھتے، مزید نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، سر عام روزے کی بے حرمتی کرتے ہوئے، بے توقیری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ اعمال ہمارے سامنے قیامت کے دن ایک ایک عمل کا ہم سے حساب لیا جائے گا اللہ کی عدالت میں۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا قبلہ درست کرنا ہوگا، اپنی نیتوں کا قبلہ درست کرنا ہوگا، اور شرح صدر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ بدقسمتی سے جس ڈسٹرکٹ میں ہم رہ رہے ہیں ہمارے اندر شرح صدر کا بہت زیادہ فقدان ہمیں نظر آتا ہے۔ جب سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جہاں مختلف سیاسی پارٹیز سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے۔ سیاسی اختلاف رائے رکھیں، مذہبی اختلاف رائے رکھیں، لیکن ادب کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں رہ کر رکھنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے الیکشن کا دن ہو یا ویسے ہی کوئی بحث چھڑ جائے تو ہم باقاعدہ سوٹے اور ڈانگیں نکال کر دوسروں کے سر توڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس رسم کو بھی ترک کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ علاقہ ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ پیش کیا جاتا رہے گا۔ تو یہ چھوٹی موٹی آپس کی چپقلشیں، رنجشیں ہمیں ختم کرنی چاہیے، شرح صدر کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج چند دن پہلے یہ جو سانحہ سیالکوٹ پیش آیا، ابھی میں آیا، مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں، میں بھی آج کل وہیں ہوتا ہوں کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے، دین اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ مسلمان اور غیر مسلم ذمی جو بھی وطن عزیز میں رہتا ہو، اس کی حفاظت، اس کی جان اور مال کی حفاظت یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ وطن کے ہر شہری کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ جو سانحہ پیش آیا ہے، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، ہمارے اکابر علماء نے بھی اس کی مذمت کی، اور یہاں پر ہمارے لیے لیسن اور پیغام یہ ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر ریفرنس کے کسی بات کو آگے فارورڈ نہ کریں۔ جہاں ہمیں کوئی بات ملتی ہے بغیر تحقیق اور ریسرچ کے ہم اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتے ہیں، کبھی کسی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کبھی مذہب کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کبھی علماء کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کبھی کسی سیاسی تنظیم کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، حالانکہ حقائق اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی مسلمان کو یا کوئی نان مسلم ہے ہمارے ملک کے اندر باقاعدہ وہ رہ رہا ہے،
اس کی جان اور مال اور اس کی آبرو کی حفاظت یہ اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، وطن کے ہر شہری کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ہم نے وہاں بھی باقاعدہ اس واقعے کو کنڈیم کیا، اور وہاں جو سری لنکن ہمارے ہاں کام کرتے ہیں کمپنی میں، ان سے بھی تعزیت کا اظہار کیا، اور ہمارے پرائم منسٹر نے، پریزیڈنٹ نے، آرمی چیف نے اور جتنے بھی تمام مکاتب فکر کے مسلم جید علماء ہیں، باقاعدہ ان کے ہائی کمیشن میں جا کر انہوں نے تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ آج ہمارے استاذ المکرم مفتی اعظم پاکستان نے اس وقت بھی اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا، مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے۔ آج باقاعدہ آپ نے اس موضوع پر کالم بھی لکھا، ویڈیو بیان بھی جاری کیا کہ دین اور مذہب کو بدنام نہ کیا جائے۔ دین اور مذہب اس چیز کی، شریعت اور قانون اور آئین پاکستان کا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے، چونکہ یہ دنیاوی معاملات ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے بھائی کا کسی کے ساتھ بھی کوئی دنیاوی لین دین ہو، تو مالی لین دین ہو، وہ ضرور آ کر ہمیں بتا سکتا ہے۔ ان کے بھائی بھی یہاں موجود ہیں، ہم بھی ان کے دوسرے بھائی کزن موجود ہیں یہاں پر، تو آپ آ کر ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ حقوق العباد کی جو معاملات ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی جا سکے۔ تو آخر میں یہی میسیج اور پیغام ہے، اپنی زندگی کو اتنا خوبصورت بنا کر جاؤ، ایسی زندگی سیرت کے سانچے میں ڈال کر گزارو کہ پتہ چلے کہ جب بندہ جائے تو یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آج ہماری جان چھوٹی، اس ظالم سے، فاسق سے، فاجر تھے، بلکہ جب بندہ دنیا سے جائے ہر آنکھ اشکبار ہو کہ آج محمد عربی کا سچا غلام ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق، کلمہ ایمان اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔